کیا اسی پالیٹکس کے لیے میں 2008 میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بطور اسٹوڈنٹ رہنما کے طور کے اوپر اپنی سیاسی جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا؟ کیا پاکستان، جس پاکستان کو ہم اس وقت ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ اس وقت کے نوجوانوں نے جو ہے وہ ملک بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ موجود تھی کہ جو پالیٹکس، جو سیاست ہم کر رہے ہیں، کیا اسی پالیٹکس کے لیے میں 2008 میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بطور اسٹوڈنٹ رہنما کے طور کے اوپر اپنی سیاسی جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا؟ کیا پاکستان، جس پاکستان کو ہم اس وقت ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ اس وقت کے نوجوانوں نے جو ہے وہ ملک بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا اور ایک متحرک رول پلے کیا تھا، تو ہم تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ تو یہ سوالات مسلسل ان کے جواب جو ہے وہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ جو آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو آپ کا خود احتسابی کا عمل ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ حالات اور واقعات کے تسلسل میں، جذبات میں آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور میں بھی اسی مرحلے کے اندر اسی جو ہے وہ تذبذب کا شکار تھا۔ تو میں نے یہ اپنا ایک ٹائم ٹیک اپ کیا تاکہ میں اپنا ایک فیصلہ کر سکوں۔ اس میں میری بہت سارے ایسے کچھ روحانی لوگ ہیں، انہوں نے بھی میری مدد کی، کچھ میرے مخلص دوست ہیں، انہوں نے بھی اس میں مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے پہ میری جو ہے وہ مدد کی۔ یہ کوئی ہماری کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ہماری ایک ڈیموکریٹک جمہوری جو ہماری سٹرگل ہونی چاہیے، اس سٹرگل سے ہٹ کے ہم ملک کو وائلنس کی سطح کے اوپر لے آئے، اور جو ہمارا مقصد تھا کہ ملک کو ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، وہ قائد اعظم کے پاکستان سے ہم دور ہٹ گئے، اور میں اس پہ بھی آؤں گا کہ اس کی کیا وجوہات تھی، کیا ریزنس تھی۔ مثلا 9 اپریل کو 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، سیاسی گیمکس ہوتی ہیں، سیاست کے اندر گیمکس ہوتی ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کی ہیں، اگر کسی اور نے بھی کی ہیں، تو انہوں نے نو کانفیڈنس ہوا آئینی طریقے سے، آئین میں موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ ہمیں چائن سے بیٹھنے دیا گیا جو پارٹی کے عہدیداران تھے، نہ پارٹی کے ورکروں کو، نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہے۔ یعنی کہ ایک جو میرے مطابق، میری سوچ کے مطابق ایک ڈیموکریٹک سٹرگل ہونی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر 3.5 سال موقع ملا، آپ ہٹ گئے ہیں، آپ آئینی طریقے سے ہٹے ہیں، آپ انتظار کریں، آپ انتخابات کا انتظار کریں، انتخابات آئیں گے، آپ کو موقع مل جائے گا۔ لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کر لیا، وہ راستہ آپ نے جو ہے وہ پرامن مزاحمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پرتشدد مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیا، جو کہ کم از کم میرے جیسے جو نوجوان ہیں، جن کو عمران خان صاحب نے، جب انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور یہاں بہت سارے صحافی ایسے بیٹھے ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم تو خود مار کھا لیتے رہے ہیں، لیکن ہم نے پرتشدد مزاحمت اختیار نہیں کی تھی۔ ہم پرامن پیغام اسٹوڈنٹس کو ممبرشپ کیمپس لگا کر یونیورسٹیز میں، ہاسٹلز میں ان کو دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ مجھے یہ خود پتا ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے، 48 گھنٹے ہم لوگ اتنا دیوانہ آور کام کرتے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم 40 دن، 50 روز میں فیصل آباد اپنے گھر نہیں جاتا تھا، اپنی فیملی سے میری ملاقات نہیں ہوتی تھی، اتنا جنون کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے تھے۔ ہم تو 2008 میں اس وقت کام کر رہے تھے جب لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ پی ٹی آئی ہے کیا، آپ سے ممبرشپ لیں گے تو اس ممبرشپ کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ ہم نے دنوں میں یونیورسٹیز میں کام کرنا، رات کو جا کے لاہور کے ہاسٹلز کے اندر
ڈور ناکنگ کر کے اسٹوڈنٹس کو ممبر بنانا, ان کو کنونس کرنا. لیکن اس وقت ہمارا پیغام کیا تھا؟ ہمارا پیغام تھا قائد اعظم کا پاکستان. ہمارا جو پیغام تھا وہ پیغام تھا نان وائلنٹ. جو پی ٹی آئی ہے, جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے, وہ نان وائلنٹ تحریک ہے. ایک ایف آئی آر آئی ایس ایف کے اوپر نہیں ہے کوئی, کیونکہ ہم نے کبھی کوئی پرتشدد کارروائی کا حصہ ہی نہیں لیا تھا. لیکن وہ اسٹرگل اگر آپ دیکھیں, اور اس کے بعد یہ 9 اپریل کے بعد کیا جو آگے کا مرحلہ ہے, اس مرحلے میں آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں, آپ روڈز بلاک کریں, آپ مزاحمت کریں, آپ وائلنس کریں, اور اس وائلنس کے نتیجے میں ایک مسلسل مائنڈ سیٹ, ایک پیغام دیا جاتا رہا جہاں پر جو انوسینٹ لوگ تھے وہ کلٹ فالوئنگ کے اندر ان کے مائنڈز کو جو ہے وہ ان کو ہائی جیک کیا گیا, اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جذبات بھڑکائے جاتے رہے کہ پتہ نہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو پتہ نہیں پالیٹکس جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرنے دینا چاہتے. مسلسل ایک نفرت کا جو پیغام تھا وہ بیج بویا جاتا رہا. جو وہ بات کرتے ہیں پروپیگنڈے کی, جو فتنے کی بات کرتے ہیں, وہ اصل فتنہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا 24 گھنٹے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پیچھے پاکستان کا پرچم پڑا ہے. آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر نوابزادہ نصر اللہ خان نے بھی تو پالیٹکس کی ہے نا. پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں نے صبر کے ساتھ اپنے وقت کا, اپنی باری کا انتظار کیا ہے. آپ سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کو سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ انہیں لیڈ کریں, آپ انہیں پرامن جدوجہد کی طرف لے کے جائیں. اور پرامن جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ آپ ان کو اپنی سپورٹ کو بیلٹ پہ لے کے جاتے. آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں. بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں. اور یہ ایک مسلسل مائنڈ سیٹ تھا. یعنی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں, آپ لوگوں نے کور کیا ہے. 14 مارچ کا انسیڈنٹ تھا زمان پارک کا. 24 گھنٹے مزاحمت ہوتی رہی. اس میں بتائیں کہ پولیٹیکل لیڈرز گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں, ماضی میں بھی ہوئے ہیں. لوگوں نے سالہ جیل کاٹی ہے. اگر آپ نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں, 28 سال اس نے جیل کاٹی ہے, تو نیلسن منڈیلا نے کیا جو ہے وہ لٹھا بردار فورسز بنا لی تھی؟ کیا آپ اپنی یوتھ کو یہ بتا رہے تھے کہ پٹرول بم بنا کے پٹرول بم جلاؤ؟ یا آپ پرامن طریقے سے اپنے پیغام کو اتنا سٹرونگ کرتے ہیں, آپ جمہوری انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. لیکن 14 مارچ کو مثلا ایک وارنٹ آیا نا, ایک عدالت نے بلایا, اگر آپ کو پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے, واٹ ایور, آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں. آپ نے بظاہر بیگ بھی تیار کیا ہوا ہے, لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ مزاحمت بھی کریں. اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کتنے لوگ املاک کو نقصان پہنچا, کتنے لوگ زخمی ہوئے, کتنے معصوم لوگوں کا نقصان ہوا, کسی بھی سائڈ سے ہوا. لیکن لیڈرشپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی تدبر دکھانا. لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی, عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھاتے. عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی, وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے. لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا, کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن آپ کے لیے لوگ لڑیں, آپ نے گرفتار نہیں ہونا. اب اگر آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر مسلسل پیغام دیتے رہے, مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں, مجھے کل پکڑنے آ رہے ہیں, مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں, کل پکڑنے آ رہے ہیں. کیسز کی جو بھی صورتحال ہے, کورٹ آف لا تو موجود ہے نا پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں. انہی عدالتوں میں جو باقی اس وقت کی اپوزیشن تھی جب ہماری حکومت تھی, انہوں نے بھی انہی کورٹوں میں اپنے کیسز کا سامنا کیا ہے نا. ان کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے, جیسا کیا ویسا کیا کیسے کیا, لیکن سامنا تو کیا نا. تو آپ کے پاس یہ راستہ تھا کہ آپ جب پاکستان ہے, اس پاکستان میں آپ ڈنڈا اٹھا لیں. میں تو ڈنڈا اٹھانے کا مجھے تو آپ نے پیغام ہی نہیں دیا تھا, مجھے تو آپ نے یہ تربیت نہیں دی تھی. مجھے تو جس دن آپ نے کہا تھا آئی ایس ایف بنانی ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت, اب میں نام نہیں لیتا تنظیم کا کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی بہت برا لگنا ہے, کیونکہ میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ میں دل سے کر رہا ہوں, اور یہ میرے جذبات ہیں, جو میری سوچ ہے اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ فلانی تنظیم کے ساتھ جنہوں نے 14 نومبر والے دن مجھے پکڑا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, آپ نے وہ کام نہیں کرنا.
جو وہ کرتے ہیں اداروں کے اندر. تو آپ بھی پھر وہی کام کروانا چاہ رہے تھے اپنی یوتھ سے بھی, اپنی آئی ایس ایف سے بھی, اپنے باقی لوگوں سے بھی. اور 14 مئی یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے, اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی, مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی, مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا کہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کو گرفتار کیا, اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لبرٹی جمع ہو جاتے ہیں. اب لوگ جب لبرٹی جمع ہو گئے ہیں, اس سے پہلے کتنے مظاہرے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوتے رہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے, اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے, کتنے مظاہرے آپ کے فوجی املاک کے سامنے ہوئے. لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا. یعنی میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا, میں لاہور میں تھا, میری اس وقت طبیعت خراب تھی, جب گرفتاری ہوئی مجھے میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے. میں اس وقت سویا ہوا تھا دوائی کھا کے, میں اس دن ان کے ساتھ اسلام آباد بھی نہیں گیا, عموماً میں ساتھ جاتا تھا پیشیوں میں ان کے ساتھ. اس نے مجھے اطلاع دی, اور جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس سطح کے اوپر کشیدہ ہو گئے, میں کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا, میں ایون فیصلہ آباد بھی نہیں گیا. میرے حلقے میں اس وقت ڈی ٹائپ پل کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, میرے حلقے کے لوگ وہاں پر جمع تھے, باقی جگہوں پہ ہو رہا تھا, لیکن میں کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں نہیں گیا. اور جو کچھ اس دن ہوا, جس طریقے سے ہوا, یہ انتہائی افسوسناک تھا, یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا, اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو, ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے. آپ 2 منٹ کے لیے تصور کر لیں, 2 منٹ کے لیے, کہ آپ آج افواج پاکستان کا جو تصور ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہاریزون سے آپ ہٹا دیں, اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے, پاکستان کو کس دن وہ دبوچے. آج اس کی جرت کیوں نہیں پڑتی؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کلا کما کس نے کیا؟ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. 5000 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اب تک ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو امن دینے کے لیے جو ہم سب چین سے سوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے. ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی سیلاب آ جاتا ہے, کوئی آفت آ جاتی ہے, ایون آپ کووڈ دیکھ لیں.